بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، أما بعد. أيها الطلبة الكرام، قد درسنا في التسجيل السابق عن الفعل المضارع، ونحن نبدأ اليوم عن تمرين ذلك الدرس. وقد ذكرت لك الأسئلة الواردة في درسنا هذا، وقد قلت لك بأن تكتب أجوبة هذه الأسئلة في كراستك. ودرسنا اليوم سنبدأه من التمرينات، فتعال هلم معي نبدأ درسنا. التمرینات مشق. مشق کا پہلا سوال ہے مندرجہ افعال ماضی سے مضارع کے تمام صیغے بنائیں. میں کچھ جو کلمات ہیں ان کے ماضی سے مضارع کے تمام صیغے بنا دیتا ہوں اور کچھ آپ پہ چھوڑتا ہوں. سب سے پہلے ہے کنسا، اس ایک مرد نے جھاڑو دی. اس کا مضارع ہے یکنیسو. اس کے جو تمام صیغے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. یکنیسو، یکنیسانی، یکنیسونا، تکنیسو، تکنیسانی، یکنسنا، تکنیسو، تکنیسانی، تکنیسونا، تکنیسین، تکنیسانی، تکنسنا، اکنیسو، نکنیسو. اس کے بعد ہے خافا، وہ ایک مرد ڈرا. اس کا مضارع ہے یخافو. یخافو، یخافانی، یخافونا، تخافو، تخافانی، یخفنا، تخافو، تخافانی، تخافونا، تخافینا، تخافانی، تخفنا، اخافو، نخافو. اجتہدا، اس ایک مرد نے جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی. مضارع ہے یجتہدو. یجتہدو، یجتہدانی، یجتہدونا، تجتہدو، تجتہدانی، یجتہدنا، تجتہدو، تجتہدانی، تجتہدون، تجتہدینا، تجتہدانی، تجتہدنا، اجتہدو، نجتہدو. اس کے بعد ہے قطفا، اس ایک مرد نے پھول وغیرہ توڑا. اس کا مضارع ہے یقطفو اور مکمل گردان ہے یقطفو، یقطفانی، یقطفونا، تقطفو، تقطفانی، یقطفنا، تقطفو، تقطفانی، تقطفونا، تقطفینا، تقطفانی، تقطفنا، اقطفو، نقطفو. خرجا، وہ ایک مرد نکلا. اس کا مضارع ہے یخرجو اور مکمل گردان ہے یخرجو، یخرجانی، یخرجونا، تخرجو، تخرجانی، یخرجنا، تخرجو، تخرجانی، تخرجونا، تخرجین، تخرجانی، تخرجنا، اخرجو، نخرجو. اگلا کلمہ ہے سقا، اس ایک مرد نے پانی سینچا، پانی پلایا. سقا کا مضارع ہے یسقی اور مکمل گردان آپ نے خود پڑھنی ہے. استيقظا، وہ ایک مرد جاگا، بیدار ہوا. اس کا مضارع ہے یستيقظ، مکمل گردان آپ نے خود پڑھنی ہے. دو صیغے آپ پہ چھوڑے ہیں، باقی تمام گردانیں آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں، آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے حسب ذیل جملوں میں ماضی کی جگہ مضارع رکھیے، ترجمہ کیجیے. ماضی کے جملے ہیں، مضارع میں تبدیل کرنے ہیں اور ترجمہ کرنا ہے. سار القطار، ٹرین چلی. اس کا مضارع بنے گا یسیر القطار، ٹرین چلتی ہے یا ٹرین چلے گی. مرض الغلام، لڑکا بیمار ہوا. یمرض الغلام، لڑکا بیمار ہوتا ہے یا بیمار ہوگا. طار العصفور من الشجرة، درخت سے چڑیا اڑی. اس کا مضارع بنے گا یطیر العصفور من الشجرة، چڑیا درخت سے اڑتی ہے یا اڑے گی. كتب الولد بالقلم، لڑکے نے قلم کی مدد سے لکھا، قلم کے ذریعے لکھا. اس کا مضارع بنے گا یکتب الولد بالقلم، لڑکا قلم سے لکھتا ہے یا لکھے گا. سافر ابن عمی الى لیبیا، میرے چچا کے بیٹے نے لیبیا کا سفر کیا. مضارع بنے گا یسافر ابن عمی الى لیبیا، میرے چچا کا بیٹا لیبیا کا سفر کرتا ہے یا کرے گا. لعب التلميذ بكرة السلة، طبخت الأم الطعام، صنعت البنت الشاي. ان تین جملوں کو مضارع کے اندر آپ خود منتقل کریں گے. دوسرا سوال ہے حسب ذیل جملوں میں مضارع کی جگہ ماضی رکھیے اور ترجمہ کیجیے. مضارع کے ساتھ جملے بنائے گئے ہیں، ان کو ماضی میں منتقل کرنے کے بعد ان کا ترجمہ کرنا ہے. یقطف الولد الزهرة، لڑکا پھول توڑتا ہے یا توڑے گا. ماضی ہے قطف، تو جملہ بنے گا قطف الولد الزهرة، لڑکے نے پھول توڑا. تجری السفینة فی البحر، کشتی سمندر میں چل رہی ہے. جرت السفینة فی البحر، کشتی سمندر میں چلی. تبیض الدجاجة كل يوم، مرغی ہر روز انڈا دیتی ہے. باضت الدجاجة كل يوم، مرغی نے ہر دن انڈا دیا. یبیع التاجر القمح، تاجر گیہوں بیچتا ہے. ماضی ہے باع التاجر القمح،
تاجر نے گیہوں بیچے. یعمل اخی فی مصنع تولید الکہرباء، میرا بھائی کام کرتا ہے بجلی کے کارخانے میں، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے میں. اس کا ماضی بنے گا عمل اخی فی مصنع تولید الکہرباء، میرے بھائی نے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے میں کام کیا. یسبح الرجل فی النہر یسافر علی الى فرنسا یثمر البستان فی هذا العام. ان کا ترجمہ بھی آپ خود کریں گے اور ماضی کے اندر بھی ان کو خود منتقل کریں گے. اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجیے اور صیغوں کی شناخت کیجیے. چند جملے میں حل کر دیتا ہوں. پہلا الفارۃ تخاف من القط، چوہا بلی سے ڈرتا ہے. تخاف یہ محل استشہاد ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع کا ہے. الام تحب اولادها، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. تحب یہ جو صیغہ ہے فعل مضارع کا ہے، واحد مؤنث غائب کا ہے. اس جملے کا دوسرا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرے گی. الخادم یکنیس الحجرۃ، خادم وہ کمرے میں جھاڑو لگا رہا ہے. یکنیس یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے. یسافر والدی الی السعودیہ، میرے والد سعودیہ کا سفر کر رہے ہیں یا میرے والد سعودیہ کا سفر کریں گے. یسافر واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے. ینزل المطر من السماء، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. ینزل یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے. تنظف البنت ثيابها، لڑکی اپنے کپڑوں کو صاف کرتی ہے یا کرے گی. بیٹی اپنے کپڑوں کو صاف کرتی ہے یا کرے گی. تنظف واحد مؤنث غائب فعل مضارع. الولدان یلعبان بکرۃ الید، دونوں لڑکے وہ والی بال کھیل رہے ہیں یا والی بال کھیلیں گے. یلعبانی تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع. الاولاد یجتہدون فی القراءۃ، اولاد بچے وہ پڑھنے میں محنت کرتے ہیں یا محنت کریں گے. یجتہدون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے. الفلاحون یسقون الزروع، کسان کھیتیوں کو پانی سینچتے ہیں، پانی دیتے ہیں. یسقون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے. ينبح الكلب في الليل أنت تقطف الوردة أنت تسمعين كلام الله هو يستيقظ صباحا ويخرج إلى البساتين تركبان القطار وتسافران إلى كراتشي. یہ بقیہ جملوں کا ترجمہ اور صیغوں کی شناخت آپ نے خود کرنی ہے. عربی زبان میں ترجمہ کیجیے. لڑکا بازار جاتا ہے. الغلام يذهب إلى السوق یا پھر يذهب الغلام إلى السوق، مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. المسلم یعبد ربہ یا پھر یعبد المسلم ربہ، تم سب کسی عربی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے ہو. انتم تتعلمون فی المدرسۃ العربیۃ، ہم صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. نحن نتلو القرآن صباحا، تم سب عورتیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو. تربین اولادکن، تم سب اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو. وہ دونوں فجر کی نماز کے بعد چائے پیتے ہیں. یشربان الشاء بعد صلاة الفجر یا پھر ہما یشربان الشاء بعد صلاة الفجر، میرے بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. اخی یعمل فی السعودیہ یا پھر یعمل اخی فی السعودیہ، ڈاکٹر صاحب صبح سویرے مریضوں کو دیکھتے ہیں. وہ دونوں لڑکیاں رات میں اپنا سبق یاد کریں گی. ہم سب باغات میں ٹہلیں گے. مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گی. تو گیند سے کھیلے گا. ان جملوں کی عربی آپ نے خود بنانی ہے. اب اس کے بعد جو ہمارا تمرین کا سیکشن ہے، یہ اوپر عربی کے جملے ہیں اور نیچے ان کی اردو موجود ہے. دیکھیے. یذهب الفلاح الى الحقل صباحا، کسان کھیت میں صبح کو جاتا ہے. وَيَعْمَلُ طُولَ النَّهَارِ، اور وہ دن بھر کام کرتا ہے. يَسْقِي الزُّرُوعَ، کھیتوں کو پانی دیتا ہے. وَيَحْرُثُ الْأَرْضَ، اور زمین جوتتا ہے. وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ مَسَاءً، اور شام کو گھر واپس آتا ہے. حامد صدیقی، حامد میرا دوست ہے. هو يذهب إلى السوق صباحا، وہ صبح بازار کو جاتا ہے. وَيَفْتَحُ دُكَّانَهُ، اور دکان کھولتا ہے. وَيَجْلِسُ فِي الدُّكَّانِ إِلَى الْعِشَاءِ، اور اپنی دکان میں عشاء تک بیٹھتا ہے. وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ لَيْلًا، اور رات کو گھر لوٹتا ہے. يَذْهَبُ وَالِدِي إِلَى الْمَسْجِدِ، میرے والد مسجد جاتے ہیں. یصلی، نماز پڑھتے ہیں. وَيَذْكُرُ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتْلُو الْقُرْآنَ، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. الأم تستيقظ في الصباح الباكر، امی صبح سویرے اٹھتی ہیں. وتصلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتی ہیں. وتدخل المطبخ، اور باورچی خانے میں جاتی ہیں.
व तस्नाउ शाया और चाय बनाती हैं, व तूक़िज़ुल अत्फ़ाल और बच्चों को जगाती हैं। अब ये जो छोटे छोटे फ़क़रे आपको दिए जाते हैं इसलिए दिए जाते हैं कि आप अव्वल ताख़िर इन फ़क़रों को याद करें, इनके ज़माइर को तब्दील करें, इनको अपने कलाम में बोलने की कोशिश करें। आमतौर पर ये अल्फाज ये जुमले हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तब्दीली से आपके पास एक नया जुमला बन जाता है। तो आपने इसको अव्वल ताख़िर ज़रूर याद करना है। अलिफ मुंदरज़ेल 12 जुमलों को हिफ्ज़ याद कीजिए। ऊपर जो हमने जुमले पढ़े हैं इनको आपने ज़ुबानी याद करना है। दूसरा काम, इन्हें रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए। तीसरा काम, तर्जुमे की मदद से नए अल्फाज की निशानदेही कीजिए और इन्हें याद कीजिए। वो आपको उर्दू और अरबी दोनों इबारतें यहाँ मुयस्सर हैं, तो जो अल्फाज आपके लिए नए हैं उनको आपने अंडरलाइन करके निशानदेही करके खूब याद करना है। और चौथी चीज, इसी तरह के दूसरे जुमले बनाइए, यानी आप एक जुमले से कई जुमले बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आप हिम्मत कोशिश से काम करेंगे और सोच फिक्र से काम करेंगे। फनहनु अकमलना अद्दर्स अस्सानी मिन अल-हिस्सा अल-इस्लानिया मा काना मुश्तमिलन अला अल-फ़िअल अल-मुदारि क़द दरसना मा काना मिन अद-दर्सी फ़िल मुसज्जल अस-साबिक़ अम्मा फ़ी दर्सिना हाज़ा औ फ़ी तस्जीलिना हाज़ा फ़क़द क़ुमना बितमारीन हाज़ा अद-दर्स। फनहनु अकमलना अत-तमारीन व अना अर्जू मिनका बिअन ला ततकासला व ला तख़जला व ला तस्तहिया अन अत-तकल्लुम बिल-लुग़्गति अल-अरबिय्यति फला बुद्द अन तुवाज़िब अला अल-लुग़्गा وحينما أردت أن تظهر ما في داخلك فلا تظهر إلا باللغة العربية. وكما قلت لك بأن الكلام باللغة العربية واجب، كذلك سماع اللغة العربية واجب. أنت لا تسمع لغة أخرى، حينما جاء إليك أحد وكلمك باللغة الأخرى فامنعه وقل له بأنني لا أسمع إلا اللغة العربية، بأنني لا أتكلم إلا اللغة العربية، بأنني لا أتفكر إلا باللغة العربية. فحينما كان هذا حالك تعلمت العربية بكل سهولة وفي قليل من الوقت. فنحن نكمل درسنا هذا وسنلقى في الدرس الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.